السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آج آپ کو پاکستان اسٹڈیز کا چیپٹر نمبر 1 پڑھا رہی ہوں۔ چیپٹر نمبر 1 جو ہے اس کا نام ہے آئیڈیالوجیکل بیسس آف پاکستان، یعنی پاکستان کی نظریاتی اساس۔ نظریاتی اساس مینس بنیاد، بیس۔ پاکستان جو بنا ہے تو اس کی بیس کیا ہے، اس کی اساس کیا ہے۔ سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم پڑھیں گے آئیڈیالوجیز کے بارے میں کہ آئیڈیالوجی کے میننگ کیا ہیں، اس کے سورسز یعنی ذریعے کیا ہیں، یہ آئیڈیالوجی آئی کہاں سے ہے، اور سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی آئیڈیالوجی کی سگنیفیکنس، افادیت، فائدہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں میننگ آف آئیڈیالوجی۔ The word ideology is French in origin، یعنی یہ جو آئیڈیالوجی کا لفظ ہے یہ فرینچ لینگویج سے لیا گیا ہے۔ It is made up of two components, namely idea and logy۔ یہ دو پارٹس یعنی حصوں سے مل کر بنا ہے، جن کو کیا کہا جاتا ہے، آئیڈیا اینڈ لاجی۔ آئیڈیالوجی کو ہم لوگ اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیالوجی ایک سسٹمیٹک باڈی آف کانسیپٹس ہے۔ کانسیپٹس یعنی ہمارے عقیدہ، ہمارے ایمان، ہم جن باتوں پر یقین رکھتے ہیں، ہمارے خیالات، ان سب کا سسٹمیٹک باڈی ہے، یعنی ایک نظام کے تحت چلنے والے کانسیپٹس۔ اسپیشلی اباؤٹ لائف اینڈ کلچر، وہ کون سے کانسیپٹس جو کہ ہمارے کلچر یعنی ثقافت کے بارے میں ہیں، یا ہماری لائف کے بارے میں کہ ہاؤ ٹو اسپینڈ آور لائف، ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنی زندگی جو ہے قرآن و سنت کے مطابق گزارتے ہیں، اسی طرح سے جو نان مسلم ہیں وہ بھی اکارڈنگ ٹو دیئر ریلیجن جو ہے ان کے جو بھی احکامات ہیں، جو ان کی ٹیچنگز ہیں، ان کے مطابق چلتے ہیں۔ It could be the product of the great and influential minds, or it could evolve as a result of divine guidance۔ کوئی بھی نظریہ جو ہے یہ پروڈکٹ بن سکتا ہے، کس کے لیے؟ انفلوئنشیل مائنڈس کے لیے، وہ دماغ جو ہے ان کو انفلوئنس کرتا ہے یعنی متاثر کرتا ہے، اور یا پھر یہ کوئی بہترین قسم کی جو رہنمائی ہے اس کے نتیجے میں وہ بھی وقوع پذیر ہو سکتی ہے۔ آئیڈیالوجی کو جنرلی یعنی عام طور پر بہت وائڈر، وسیع پیمانے پر یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے اس کا یونیک وے آف تھنکنگ ہے۔ یونیک وے یعنی ہر ایک شخص جو ہے وہ الگ طرح سے سوچتا ہے۔ جو میں سوچوں گی کسی بھی چیز کے بارے میں، یقیناً وہ دوسرا شخص اس کو اس طرح سے نہیں سوچ رہا ہوگا، اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا۔ تو اسی لیے آئیڈیالوجی کو ہر ایک شخص یا معاشرے کی سوچ کے لحاظ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ اٹ constitutes a system of human life، یہ کیا کرتا ہے؟ انسان کی زندگی کے ایک سسٹم کو کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے، whose integral parts are assertions, theories and objectives of human life۔ اور یہ جو نظریہ ہوتا ہے یہ انسان کی زندگی میں موجود تمام اس کے تھیوریز ہیں اور آبجیکٹیوز، مقاصد ہیں، تو ان سب کو
نظریہ جو ہے ایک رائٹ پاتھ پر لے کر چلتا ہے. In a society, the individual should have common beliefs, customs, traditions and rituals. کسی بھی ایک معاشرے میں رہنے والے ہر ایک فرد، انڈیویژول فرد جو ہے، اس کے بلیفس، کانسیپٹس، ایمان وہ کامن یعنی ایک ہونا چاہیے. اس کے کسٹمز، اس کے رسم و رواج، اس کے ٹریڈیشنز، روایات وغیرہ، یہ سب جو ہیں سب ایک جیسے ہونے چاہیے. اسلامک سوسائٹی از اے یونیک ایز کمپیئر ٹو ادر سوسائٹیز. اگر ہم لوگ کمپیئر کریں اسلامی معاشرے کو دوسرے معاشروں سے، دوسری سوسائٹیز سے، تو اسلامک سوسائٹی جو ہے یہ بہت ہی یونیک ہے. کس طرح سے کہ اٹ ڈرائیوز اٹس سورس، پرنسپلز اینڈ تھیوریز فرام دا ہولی قرآن اینڈ سنت. جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ اسلامک جو آئیڈیالوجی ہے وہ کس پر بیس کرتی ہے؟ ہولی قرآن اور سنت پر. ہولی قرآن یعنی ہمارا قرآن پاک، اور سنت یعنی وہ تمام کام جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں. اسلام از اے یونیورسل دین. اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. عالمگیر پوری کائنات کا مذہب ہے. اس میں حقوق جو ہیں وہ مسلمانوں کو اور جو غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، ان سب کو برابر دیے گئے ہیں. اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں ہمیں اٹھنے، بیٹھنے، سونے، جاگنے، کھانے پینے، ہاؤ ٹو ٹاک، ہاؤ ٹو ڈیلٹ ود ینگرز، ہاؤ ٹو ڈیلٹ ود ایلڈرس، یہ تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں. تو اسی لیے اسے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ضابطۂ حیات کہا جاتا ہے. اٹس ٹیچنگس پٹ این اینڈ ٹو دا ڈسٹنکشن آف کلر اینڈ ریس. یعنی قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ بغیر کسی رنگ اور نسل کے فرق کے سب کے لیے ایک جیسی ہیں. اینڈ بائنڈز دا انڈیویژول انٹو ایٹرنل بردرہڈ. اور بائنڈ کرتی ہے تمام انڈیویژولز کو، افراد کو آپس میں بھائی چارے کے لیے. بھائی چارہ کیا ہے؟ آپس میں بھائیوں کی طرح سے رہنا، آپس میں مل جل کر پیار محبت سے رہنا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنا. This is the reason as to why the thoughts, actions and customs of its individuals have to be in accordance with the principle of Islam. یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں رہنے والا شخص جو ہے اس کے تھاٹس، اس کے ایکشنز، اس کے کسٹمز، یہ تمام جو ہیں یہ کس کے مطابق ہوتے ہیں؟ پرنسپلز آف اسلام کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی اسلام کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں. All rules and regulations of the Islamic society are framed in the light of the teachings of Islam. اسلامک سوسائٹی جو ہے اس میں موجود جتنی بھی رولز ہیں، جتنی بھی ریگولیشنز ہیں، ان کو فریم کیا گیا ہے ٹیچنگز آف اسلام، ٹیچنگز آف اسلام کے مطابق. انڈیویژولس جو ہیں وہ باؤنڈ ہیں ٹو لیڈ دیئر لائف. اپنی زندگی جو ہے وہ کس طرح سے گزاریں گے؟ کنفارمیٹی ود دا اسلامک کوڈ آف کنڈکٹ. یعنی ان کی زندگی جو ہے وہ اسلامک کوڈ آف کنڈکٹ ہوں گے، اسلام کے مطابق ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ دا فاؤنڈیشن آف اسلامک سوسائٹی واز لیڈ ڈاؤن بائی آور ہولی پروفیٹ. تو
جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ 14,000 سال پہلے ڈالی، جب وہ مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں وہاں پر، اور وہ بنیاد آپ سب جانتے ہیں کہ ہجرت کے بعد کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، کہ مہاجرین بہت بڑے تاجر تھے، وہ تجارت کیا کرتے تھے، تجارت کی بہت اچھی سوجھ بوجھ تھی، جبکہ مدینہ میں رہنے والے لوگ جو تھے وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے آپس میں نہ صرف جائیداد کے لحاظ سے یا گھر یا اس کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا، بلکہ انہوں نے ایک دوسرے کو جو بھی اسکلز آتے تھے، یعنی ٹریڈ کرنے کے وے، ہاؤ ٹو کلٹیویٹ دا کراپس، تو یہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو سکھائے۔ سوسائٹی از کیریکٹرائزڈ بائی دا ڈیوائن پرنسپلز آف ریسپیکٹ فار ہیومینٹی، ٹالرنس، جسٹس، اکویٹی اینڈ پیسفل کو ایگزسٹنس۔ اسلامی معاشرہ جو ہے اس کا کیریکٹر کیا ہے، اس کے جو خاص بات ہے، اس کی جو خصوصیت ہے وہ ہے اس کے وہ پرنسپلز جن میں وہ انسانیت کا احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ فار ہیومینٹی، ٹالرنس، ٹالریٹ کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، جسٹس، انصاف، اکویٹی، بھائی چارہ، اور پیسفل کو ایگزسٹنس، اور پرامن طور پر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسلامی معاشرہ جو ہے یہ اس کے سب سے اہم خصوصیات میں شامل ہے۔